تو انہوں نے کہا کہ سعید بھائی ہم آپ کی بات ضرور سنیں گے, ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ بتائیں آپ کیوں بدلے, لیکن ایک بات بتائیں آپ سے ہم سوال کریں. میں نے کہا کر لینا. میں نے 1-1.5 گھنٹہ بات کی, 7-8 ہزار آدمی تھے. ایک آدمی کھڑا ہوا کہ سعید بھائی آپ لوگوں کو گستاخ رسول کیوں کہتے ہیں؟ میں کہا اچھا اور بتاؤ بھائی, کیا آپ کو بدعتی اور مشرک کیوں کہتے ہیں, کہ آپ شرک کرتے ہیں, بدعت کرتے ہیں, یہ کام چلا 4 مہینے صحیح نہیں ہے, یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے. ایک نے اور سوال بہت سارا, میں کہا اب تم مجھے بتاؤ کہ دنیا میں اللہ کے گھر کون سے ہیں؟ وہ کہا جی مسجد ہے. میں نے کہا پکی بات ہے, سوچ لو, تب مسجد اللہ کے گھر ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں کہا انضمام مجھے 15 سال سے جانتا ہے, یہ میری بڑی عزت کرتا ہے دین کی وجہ سے. اگر میں انضمام کے ابا کو برا بھلا بولوں, بھائی انضمام تم مجھے گھر میں گھسنے دو گے؟ کہا نہیں. میں کہا بتاؤ بھائی کہ میں آپ کے گھر میں آ کے آپ کے ماں باپ کو برا بھلا بولوں, چاہے میں سعید انور ہوں, آپ گھر میں گھسنے؟ کہا کبھی نہیں. میں کہا یہ اللہ کا گھر ہے, پچھلے 3 مہینے سے انضمام اور میں اللہ کے گھر میں رہے, بتاؤ اللہ ہم سے ناراض رہے کہ ہمیں گھر میں رکھا ہوا اللہ نے؟ میں کہا عقلوں کو کیا ہو گیا بھائی؟ جس سے اللہ محبت کرتا ہے, حدیث میں آتا ہے, اس کو باہر کی دنیا سے ایسے بچاتا ہے جیسے تم اپنے مریض کو پانی سے بچاتے ہو. اللہ اس کو اپنے گھر میں زیادہ رکھتا ہے. میرے پیارو, مسجد جنت کا حصہ ہے. آج سارے مسلمان مسجد سے باہر پھر رہے ہیں, بڑا مشکل سے مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں. حیا علی الصلاۃ کی غائب, حیا علی الفلاح کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اذان کیا ہے؟ اللہم رب ہذہ دعوت تامہ ہے. اذان دعوت تامہ ہے, پورے دین کو قائم کرنے کے لیے مؤذن بلا رہا ہے. نماز نے, جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا. یہ ساری مسجد محنت کی کیوں ہے؟ یقین صحیح ہو جائے, نماز صحیح ہو جائے. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے قبر میں سب سے پہلا سوال کس کا ہوگا؟ ایمان کا. اگر پہلا سوال صحیح ہوا باقی اگلے سوال بھی صحیح. حدیث میں آتا ہے حشر میں پہلا سوال کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا. جس کا نماز صحیح ہوگی اللہ اس کے پورے دین کو صحیح کرے گا. میرے پیارو, آج مسلمانوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. ہمارا دشمن کون سا ہے؟ بہت آسان بات ہے, 4 چیزیں ہماری دشمن ہیں. دشمن میں 4 لفظ ہوتے ہیں, دال, شین, میم اور نون. ہمارا سب سے پہلا دشمن ہے دال, دنیا کی محبت. اللہ کے نبی نے فرمایا تمام فساد کی جڑ دنیا کی محبت ہے. ہم سب آج سب دنیا سے محبت کر رہے ہیں. سارا دن ہماری آنکھوں کے سامنے دنیا ہوتی ہے. میرے پیارو, اللہ نے قرآن میں فرمایا آسان بات, فَأَمَّا مَنْ طَغَى, جس نے سرکشی کی, وَآثَرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, دنیا کو دین پہ ترجیح دی, دنیا کو دین پہ ترجیح دی, فَإِنَّ الْجَحِيمَ الْمَأْوَىٰ, سیدھا اللہ کہہ رہے ہیں جہنم میں جائے گا. میرے پیارے دوست بزرگو, اللہ نے ہمیں مرنے کے لیے بھیجا ہے, ہم جینے کی تیاری کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا زندگی ایسی گزارو جیسے راہ چلتا مسافر. ہماری زندگی ہے پیسنجرز والی یا موونگ ٹریولرز والی. ہم نے تو آج زندگی مقیم بن کے گزار رہے ہیں. میں امریکہ میں رہتا ہوں, یہ میرا گھر ہے. میرے پیارو, ہمارا گھر امریکہ نہیں, ہم سب کا گھر قبر ہے, قبرستان. آج مسلمانوں نے دنیا کو دین پہ ترجیح دے دی. 23 گھنٹے دنیا میں گزرتے ہیں, 1 گھنٹہ مسجد میں مشکل سے گزرتا ہے. رمضان میں بھی مشکل سے 2 گھنٹے مسجد میں گزرتے ہیں. حالانکہ فرمایا جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے ایسی مسلمان کے لیے مسجد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردہ بکری اٹھائی کچرے سے, چھوٹے کانوں والی. کہا میرے صحابہ اس بکری کی اپنے مالک کے کیا حیثیت ہوگی؟ کیا یا رسول اللہ بڑی گندی اور ذلیل اور گھٹیا. کہ اس کائنات کے بنانے والے, جس نے اس کائنات کو بنایا, اس کے نزدیک اس کی حیثیت سے مردہ بکری سے بھی گھٹیا اور ذلیل ہے. میرے پیارو, آج سب اس دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. فرمایا مجھے اپنی امت کے فقر کا ڈر نہیں ہے. ڈر اس وقت کا ہے جب امت پہ دنیا چھوڑی جائے گی اور یہ ویسی اپنے آپ کو ہلاک کریں گے جیسے پچھلی قوموں نے ہلاک کیا. میرے پیارو, ہمارے ہاتھ سے اسمارٹ فون گر جائے فرش پہ, سڑک پہ, ہماری کیا حالت ہوتی ہے بتاؤ؟ رات کو نیند آتی ہے؟ اسمارٹ فون گر گیا, اوے دل 10 دفعہ ہلتا ہے, 100 دفعہ ہلتا ہے. رات کی نیند غائب. ایک اسکریچ لگ گیا آئی فون پہ, رات کی نیند غائب ہوگی. فون کو ہلا کے دیکھا, ٹھیک ہے نا, کچھ ہے تو نہیں. حالانکہ فون تصویروں سے, ویڈیو سے بھرا ہوا ہے, پھر بھی اتنی تکلیف. یہ قرآن ہاتھ سے گر جائے, اللہ کے رسول کے ناموں سے بھرا ہے, کیا ہمیں تکلیف ہوتی ہے ایسی؟ سچ بتا دو, یہ تکلیف ہوتی ہے؟ ایسے چوم کے رکھ دیتے ہیں, کوئی بات نہیں. کبھی افسوس ہوا میرے ہاتھ سے اللہ کی کتاب گر گئی, میرے ہاتھ سے اسٹیو جاب کا فون گر گیا, اوئے ہوئے میرا تو حالت بری. میری رات کو فلیٹ سے نکلا, ایک ساتھی کی رات کو گاڑی چوری ہو گئی, وہ باہر نکلا, ان کو گاڑی چوری ہو گئی. مسجد میں آیا اور رو رہا ہے, ان کا شاید اللہ یاد ہے, نے کہا نہیں میری گاڑی چوری ہو گئی. سلام پھیرا, جی گاڑی چوری ہو گئی. 1 مہینے تک گاڑی کا تذکرہ. کبھی فجر کی نماز چھوٹ گئی ہو, ہمیں کبھی افسوس ہوا ہے میرے پیاروں کہ میری تکبیر اللہ چھوٹ گئی؟ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اس کائنات میں جو کچھ ہے اس سے بہتر فجر کی 2 رکعت سنت ہے. کبھی ہمیں فجر کی فرض نماز سن کے افسوس ہوا, نیند اڑ گئی, آج میرے نماز چھوٹ گئی. میرے پیارو, ہم یہ دنیا کی محبت نے ہمیں, اللہ کے نبی نے فرمایا
جو دنیا سے محبت کرے گا اللہ اس کے دل کو اندھا کر دیں گے. فرمائے جو دنیا کو مقصد بنا کے زندگی گزارتا ہے اللہ اس کے حالات کو پھیلا دیں گے اور پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے اس کی زندگی بھر دیں گے اور اس کو فقیر کر دیں گے اور دنیا کے لیے اس کو ذلیل کریں گے. اور جو آخرت کو مقصد بنا کے زندگی گزارے گا اللہ اس کے احوال کو جمع کر دیں گے, اس کے کاموں کو جمع کر دیں گے, اس کے دل کو غنی کر دیں گے اور کیا کریں گے, دنیا کو ذلیل کر کے اس کے قدموں میں ڈالیں گے. آج میرے پیارو ہمارا سب سے بڑا دشمن دنیا نہیں, دنیا کی محبت ہے. کشتی اور پانی ساتھ ساتھ ہیں. کشتی پانی سے اوپر ہونی چاہیے, اگر پانی کشتی کے اندر گیا کشتی ڈوب جائے گی. آج مسلمانوں کے اندر دنیا گھس چکی ہے میرے پیارو. ایک آدمی نے مولوی صاحب سے کہا, مولوی صاحب میرے کنویں میں نا 4 کتے گر گئے ہیں, پانی پیتا ہوں وہ کیا ہوگا, کب ناپاک ہو گیا. مولوی صاحب نے کہا کیا کروں, تو مولوی صاحب نے کہا اتنے ڈول نکالو 60-70. وہ نکال لیے, پانی پینے لگا. دوسرے مولوی صاحب نے کہا پانی ناپاک ہے. کہا عجیب مولوی ہو تم لوگ, ہم لوگ دین سیکھتے نہیں مولویوں کو اڑانا شروع کر دیں. کہا عجیب مولوی ہو, وہ کہہ رہے ہیں اتنے ڈول نکالو, تم کہہ رہے ہو ناپاک ہے. وہ کہا واپس ان مفتی صاحب کے پاس جاتا ہوں. مفتی صاحب سے کہا مفتی صاحب آپ نے کہا تھا وہ کتے پانی میں گر گئے, تو آپ نے کہا اتنے ڈول نکالو, میں نے نکال لیے. وہ مفتی کہہ رہے ہیں پانی ابھی بھی ناپاک ہے. کہا بھائی کنویں سے کتے نکالے, کہا کتے تو نہیں نکالے. تو جب تک یہ اندر سے کتے نہیں نکلیں گے نا میرے پیارو, نہ نماز سے وعدے پورے ہوں گے نہ تلاوت سے وعدے پورے. نماز رزق کو کھینچتی ہے, ہماری نماز نے ہمارے رزق کو دبئی اور چائنا پہنچا دیا. نماز فحاشی بے حیائی روکتی ہے, ہم نماز پڑھ کے غیبت شروع کر دیتے ہیں اور بد نظری شروع کر دیتے ہیں. مجھے کعبے میں طواف میں ایک لڑکے نے کہا سعید بھائی میں نے آج 15 طواف کیے لیکن ظالم بد نظری سے نہیں بچ پاتا. میں نے کہا بھائی فیلڈنگ کی الگ محنت ہے, بیٹنگ کی الگ محنت ہے. تم نے فیلڈنگ کی محنت نہیں کی, کیچ کیسے پکڑو گے. تم نے طواف تو کیا لیکن یہ جو نظروں پہ بریک لگانے کی اس کی الگ محنت ہے, وہ تم کرتے نہیں. اور اگر طواف پہ تم بد نظری کرتے رہے تو پوری دنیا میں اس گناہ سے نہیں بچ سکو گے. یہ اتنا خطرناک جگہ ہے. اس لیے کتابوں میں آتا ہے جس نے احرام کی حالت میں کوئی گناہ کیا موت تک اللہ اس پہ ٹھپا لگا دیتے ہیں, یہ اس گناہ سے کبھی بچ نہیں سکے گا. بہت بڑی توبہ چاہیے, بہت بڑی. تو نماز احرام کی حالت میں غیبت کر دی, احرام کی حالت بد نظری کر دی, جھوٹ بول دیا میرے پیارو. تو پہلا دشمن دنیا کی, اس لیے تبلیغ میں نکالتے ہیں. آپ کو ایک آسان مثال بتاتا ہوں. ابھی یہ بارش ہوئی ہے نا بڑی شدید, میں پورا گیلا ہوں, جیکٹ پہنی, ٹھنڈ لگ رہی تھی. آپ کی مسجدیں بہت زیادہ ٹھنڈی ہیں تو میں ٹھنڈ مجھے لگ رہی تھی. اب گاڑی ان کی گیلی ہو گئی ہے, پانی آ گیا. اب جب ہم اس گاڑی میں بیٹھیں گے اس میں بدبو آئے گی جاتے, لیکن 10 منٹ بیٹھیں گے بدبو ختم ہو جائے گی. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں بھائی؟ یہاں کے ٹوائلٹس تو بہت اچھے ہیں, اب ہمارے یہاں ٹوائلٹس میں جائے بدبو سے بھرے ہوتے ہیں, لیکن 10 منٹ آدمی بیٹھتا ہے پھر میسیجز چیک کرتا ہے, بدبو ختم ہو جاتے. کیوں کہ یوز ٹو ہو جاتا ہے بدبو کا. میرے ساتھ پرفیوم شاپ پہ چلیں, بہت خوشبو آئے گی, 2-4 پرفیوم چیک کیا, اب خوشبو آنا بند ہوگا. کافی سونگو, خوشبو آنا بند. یہ تبلیغ کا کام کافی سونگنا ہے کہ اس کفر اور شرک کے ماحول میں یہاں ایمان نہیں سمجھ میں آئے گا. ایمان کو اس ماحول میں سمجھنا ایسی ہے باتھ روم میں پرفیوم چیک کرنا, یار کون سا پرفیوم اچھا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. ایمان کو بے ایمانی کے ماحول میں, تبلیغ والے کہہ رہے ہیں اس بے ایمانی کے ماحول سے نکلو. جھوٹ, غیبت, شرک, بت پرستی, فلاں پرستی, 360 بت, تو سب سے پہلے نکالتے ہیں اس ماحول سے. وہ کیوں اللہ نے اصحاب کہف پورے قرآن میں ایک سورت نکال دی. اصحاب کہف نے کیا کیا تھا میرے پیارو؟ انہوں نے اس گندے ماحول کو چھوڑا تھا شرک کے, اور پناہ لی تھی کہاں؟ غار میں. کیوں؟ اللہ کہہ رہے ہیں جب انہوں نے شرک کے ماحول کو چھوڑا اور ان کی پوجا چھوڑی جن کو انہوں نے معبود بنایا تھا, اللہ نے ان کو غار میں 309 سال سلایا اور کیا کیا؟ ان پہ اپنی رحمت کو وسیع کر دیا اور ان کے دنیا کے سارے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دی. یہ قرآن ہے میرے پیارو. جب آپ اس گندے ماحول کو چھوڑ کے غار میں نہیں مسجد میں پناہ لوگے اور پھر وہاں جا کے سوگے بھی اور تلاوت بھی اور تہجد بھی اور نفل بھی اور دعوت بھی اور ذکر بھی, اذکار بھی, بتاؤ اللہ ہمارے کام کیسے بنائے گا؟ میرے پیارو ہم کرکٹرز, ہم لالچی ہوتے ہیں, ہم پیسے کے لیے, ملک کے لیے بھی کھیلتے تھے, لیکن بغیر پیسے کے لیے وقت ضائع کرنا یہ گناہ میں شامل ہو جائے گا. حضرت عمر فرماتے ہیں میں تمہیں 2 کاموں میں لگا دیکھوں, یا تو آخرت بنا رہے ہو یا حلال روزی کما رہے ہو. تو بھائی ہم پیسے کے لیے اگر نہیں کھیلیں گے تو شاید پکڑ ہو جائے, وہ تو مفتیوں سے پوچھنا پڑے گا. تو ہم جو ہے نا ہم پروفیشنل لوگ ہیں, ہم پاگل نہیں ہیں. ہمیں تبلیغ میں کیا نظر آئے کہ اتنی بڑی دنیا چھوڑ دی میرے پیار. اور میں ابھی فقیر نہیں ہوں, اللہ کے فضل سے ابھی یہاں 2 مہینے پہلے میچز ہوئے تھے 3, اور ایک پلیئر کو $1,00,000 ملے تھے. $1,00,000 چھوڑنا آسان کام نہیں ہے. ہمارے کئی لڑکوں نے چھوڑے. کیوں؟ کہ انہیں اس سے بہتر بہت جگہ مل رہا ہے. بھائی ڈالر کیوں کمانے ہیں؟
اس کی وجہ ہوگی نا, زندگی اچھی ہو جائے. ایک آدمی مچھلی پکڑ رہا تھا تو ایک آدمی آیا ساتھ میرے جیسا احمق, کہا بھائی خیریت ہے, کیا کہہ رہے ہو؟ کہا مچھلی پکڑ رہا ہوں. کہا اچھا یہ کوئی کام ہے؟ کہاں کام ہے. کہا کتنی پکڑتے ہو؟ کہا 1 گھنٹہ بیٹھتا ہوں. کہا کتنی مچھلیاں؟ کہا 20-25. کہا بس؟ کہاں بس نہیں یار, بہت ہے, میرے 2 بچے میاں بیوی 10 کھاتے ہیں, 10-15 بیچ جاتے ہیں, گھر چلتا ہے. کہا اچھا تم کام بڑھا دو. کہا کیوں بڑھاؤں؟ کہا کام بڑھاؤ گے 8-10 گھنٹے مچھلیاں بڑھیں گی. کہا تو کیا ہوگا؟ کہا 100 مچھلیاں. کہا میری ضرورت تو 20-25 مچھلی ہے, میں 100 کی کیا کروں گا؟ کہا بیچ دینا. کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا چند دن بیچو گے, ایک فشرمین ساتھ ہائر کر لینا. کہا پھر کیا ہوگا؟ دونوں پکڑو گے 400 مچھلی آئے گی. کہا میری ضرورت تو 25-30 مچھلی میں پوری ہو, 400 کا کیا کروں گا؟ کہا بیچتے رہنا, ایک یاٹ خرید لینا. کہا یاٹ سے کیا ہوگا؟ کہا 500-1000 مچھلی آئے گی. کہا میری ضرورت تو 20-25 مچھلی میں ہو رہی ہے, میں 1000 کا کیا کروں گا؟ کہا اس کو بیچ دینا, ایک گھر بنانا, اے سی لگانا, بیڈ روم بنانا, زبردست بیڈ. کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر جب بیٹھے گا بڑی زبردست نیند آئے گی. اور رکھ کے ایک منہ پہ چماٹ مارا, کہا ابھی بھی سو رہا ہوں, تو نے اتنا لمبا پروگرام مجھے سونے کا, ابھی سوئی تو رہا ہوں, اتنا لمبا پروگرام 10 گھنٹے 12 گھنٹے, دبئی چائنا, کیا کرنا ہے؟ کھانا اور پکانا, کھانا اور پکانا. اس کے لیے اتنی محنت میرے پیار. ہمارا کیا مقصد کیا بنا ہے آج کی؟ مجھے تو افسوس ہوا یہاں کے ریسٹ روم رکھا ہوا, گندے کمرے کا نام ریسٹ روم, یہاں جا کے ریسٹ ملے گا. یہ ریسٹ روم ہے میرے پیار, یہ تو ڈسٹریس روم ہے, اس کو ریسٹ روم بنا دیا. ہماری سب سے پہلا مسئلہ اس دنیا کو نکالیں. اور دنیا پتہ کیسے نکلتی ہے, کیسے نکلے گی بھائی؟ موت کو کثرت سے یاد کرنے سے. میرے ایک دوست کو میں ملا کئی سال بعد, اتنی بڑی داڑھی, اتنی بڑی پگڑی, گھر سے ٹی وی غائب, تصویریں غائب. میں نے کہا بھائی کیا ہوا, خیریت ہے؟ کہ اللہ نے فضل کر دیا. میں کہا بھائی یہ تو 2020 فضل ہوا ہے, اتنا ٹربو فضل میں نے نہیں دیکھا, کوئی اور چکر ہے. کہتا سعید بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میرے سر میں شدید درد تھا اور درد ہوا تو میں نے دوائی کھائی, صحیح ہوا. ڈاکٹر کے پاس گیا, برین اسکین کرایا تو ٹیومر نکلا. ڈاکٹر نے کہا 6 مہینے بعد مر جاؤ گے. اور میں نے کہا یا اللہ بس اللہ اکبر, داڑھی سارے ریزر پھینک دیا, جلا دی. اے اللہ آئندہ داڑھی نہیں کاٹوں گا, یا اللہ ٹوپی کبھی نہیں اتاروں گا, یا اللہ نماز, تہجد, حج فرض, رمضان میں روزے پورے, اور ہر مہینے 2 عمرے, بچیوں کی شادیاں, ہسپتال کو پیسے, مدرسوں کو پیسے. کہا سعید بھائی جتنے پیسے دیے جاؤں وہ 10 گنا. میں نے کہا یہ کہاں سے آ رہے, میں تو مرنے والا ہوں. تو کہا قرآن نے بتایا 1 دو گے اللہ 10 گنا دیں گے. لو جی اب 6 مہینے گزر گئے, میں ٹھیک ہو گیا, 7 مہینے 8 مہینے. میں کہا اللہ کیا ہو گیا, میں تو مرنے والا تھا. میں ڈرا, میں نے 2-3 لاکھ روپے صدقہ دیا, 2-4 نفل پڑھے. میں کہا اللہ بچا لینا. ڈاکٹر کے پاس گیا, چیک اپ ہوا, ٹیومر تھا ہی نہیں. تو ڈاکٹر سے میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا اس نے جا کے چیک کیا, کہا تمہاری رپورٹ کسی سے مکس ہو گئی تھی, تمہیں کینسر تھا ہی نہیں. اللہ نے انسان بنانا تھا, موت اندر ڈال دی. اگر ابھی آ کے اسرائیل کہہ دیں کل مرنا ہے, کل آنا ہے تمہیں لینے ہے, تو آدمی جائے گا گھر, 1 منٹ ذرا بیوی سے ذرا باتیں کرو. نہیں بھائی یا اللہ یہ بس سجدے میں لے لینا, بس سجدے. میرے پیارو ہم موت کو بھول گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جو دن میں 25 دفعہ موت کو یاد کرے گا اس دن مر گیا, اللہ شہیدوں کی موت اس کو دے گا. موت کو کثرت سے یاد کرنے سے دل کا رسٹ اترتا ہے, رسٹ, دل رسٹ ہو جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی لگنے سے. اس کا رسٹ کیسے اترتا ہے؟ موت کو یاد کرنے سے اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے سے.